For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. باقی رہ گئی یہ تعین کہ آپ پیدا کب ہوئے ہیں، اور اگر پیدا ہوئے ہیں تو موت کب آئی ہے۔ اس کے لیے بھی دنیا کی بڑی ساری آراء ہیں۔ میں جناب کے حوالے اپنے ہی اعلیٰ حضرت کے اپنے ہی فتاوی رضویہ اس کا کبھی مطالعہ کر لیں اور پڑھ لیں، اس میں آپ کو ولادت 12 ربیع الاول نہیں ملے گی۔ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے نہیں ملے گی، کیونکہ سب نے بیک ڈیٹو میں جا کے دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور سب سے قریب ترین محمود پاشا جو ہے فلکیات سے اس کا تعلق ہے، علم نجوم اور چالوں کی مہارت رکھتا تھا، اس نے بیک ڈیٹو میں گن کے 9 ربیع الاول، اعلیٰ حضرت نے 8 لکھی ہے۔ کیا خیال ہے؟ مزہ نہیں آ گیا؟ باقی رہ گئی وفات کی ڈیٹ۔ نہ پیدائش کے وقت مسلمانوں کا کیلنڈر تھا، نہ وفات کے وقت کیلنڈر موجود تھا۔ کیلنڈر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا نا، ہجری، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی ڈیٹ ہو پیدائش کی اتنی اہم ہوتی تو اللہ تاریخ بتا دیتے، جیسے عید الفطر کی بتائی ہے کہ 1 شوال ہے۔ اگر اتنی ہی یہ چیز اہم ہوتی تو عید الاضحیٰ کی جیسے ڈیٹ بتائی ہے کہ 10 ذی الحجہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی واضح کر دیتے، معراج کی رات والا بھی معاملہ واضح کر دیتے۔ جب اللہ نے اس کو مبہم رکھا ہے تو آپ اور میں اس کی تعیین کے چکر میں ایک دوسرے کو کافر کیوں کہتے پھر؟ رہ گیا وفات کا معاملہ، بڑا واضح ہے کہ آپ نے حج کیا ہے، 27 صفر کو بیمار ہوئے ہیں، کتنے دن بیمار رہے ہیں وہ بھی بڑا واضح ہے، اور یہ دن اگر مل جائیں تب بھی، نہ ملیں تب بھی، وفات کا پتہ نہیں کاٹا جا سکتا۔ وفات بیچ میں ہے، عقیدے کا حصہ ہے، کتب حدیث میں موجود ہے۔ تو یہ کہہ دینا اور بڑے دھڑلے سے کہنا اور اشتہار بنانا اور لکھنا، اس کے جواب میں کبھی میں نے ایک آدھا بینر لگا دیا نا، ساری دنیا کو پریشانی ہوگی۔ وہ جناب یہ کیا ہے، گلی گلی میں اشتہاروں پہ لکھا ہوتا ہے، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جس وقت جس وفات پہ میرے محبوب کے 12 حجروں میں غم تھا، یہ غم کبھی پوچھنا ہے تو جس کا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو رہا اس بیوہ کو ملی ہے۔ اگر آپ فوت نہیں ہوئے تو یہ بیوائیں کیوں ہیں؟ فاطمہ یتیم کیوں ہیں؟ حسن و حسنین کریمین باقی نواسے نواسیاں کیوں رو رہے ہیں؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگیں جواب کیوں دے گئیں؟ گر کیوں پڑے تھے؟ غشی کا دورہ کیوں پڑا تھا؟ یہ اصحاب مسجد کے اندر، کوئی وہاں لیٹا ہوا ہے، کوئی وہاں گرا ہوا ہے، کسی کے آنسو ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ مجھے اس دن کیفیت یہ تھی، میں اپنا ہاتھ بھی غم کی شدت میں دیکھنا چاہتا تھا، مجھے نظر نہیں آتا تھا۔ اور یہ سین میں نے دیکھا ہے اپنی والدہ کی وفات پہ۔ بچے بھی فوت ہوئے، لیکن والدہ کی وفات پہ میری یہ کیف تھی کہ مجھے سینکڑوں لوگوں نے گلے لگا کے دلاسا دیا، لیکن مجھے یاد نہیں کون سا چہرہ میرے سامنے آیا۔ آنسو تھے اور اندھیرا تھا۔ وہ تو وہ ہستی تھی جس جیسی ہستی کائنات میں نہیں۔ اس دن کی کیف کو ڈھولوں کی نظر، باجوں کی نظر، گاجوں کی نظر، سلنسر نکالنے کی نظر، یہ سب کچھ جو کیا جاتا ہے، اللہ کے واسطے یہ جرت ہم میں نہیں ہے۔ ہم محبوب کی پیدائش کو بھی مانتے ہیں، مگر جیسے آپ نے منائی ہے، آپ کے مشن کو، ہم آپ کی وفات کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اور اس میں ہماری کوئی دوسری رائے نہیں، ایک ہی رائے ہے کہ یہ عقیدہ توحید کے عین مطابق ہے، اس لیے ہم دلیل کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ تو جو بندہ دلیل کے ساتھ زندہ، اسے زندہ رہنے دیا جائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہوں گی۔ اللہ سمجھ کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا